میں شکر گزار ہوں میتھوڈسٹ چرچ پاکستان کے ایگزیکٹو بورڈ کا اور اسپیشلی چیئرمین جناب بشپ عنایت جلال صاحب کا، وائس چیئرمین بشپ جان جوزف صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں آ کر خدا کا کلام آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آمین۔ آج کی اس جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں حلف برداری کی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ مبارک لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ میرا ایمان کہ آج جب خداوند ہمیں یہاں پر لایا ہے تو یقیناً اپنے کلام کے وسیلے
ہمیں برکت اور تقویت بخشے گا، بشرطے کہ ہم پوری توجہ سے خداوند کا کلام سنیں۔ آمین۔ اپنی ہدایت کے لیے ہم 2 حوالہ جات تلاوت کریں گے۔ ایک یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت، اور دوسرا استثنا اس کا 31واں باب اس کی 8ویں آیت۔ پہلے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں سے تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس بائبل نہیں، غور سے سنیے گا، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ دوسرا حوالہ تلاوت کریں گے، استثنا اس کا 31واں باب اس کی 8ویں آیت۔ اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا اور وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج جو ورد میں نے تلاوت کیا ہے اس سے جو عنوان میں نے لیا وہ ہے قیادت ایک بلاہٹ نہ کہ خواہش۔ کیا عنوان ہے جی؟ قیادت ایک بلاہٹ نہ کہ خواہش۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے چنندہ لیڈر بشپ جان جوزف چغتائی اور ان کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہیں۔ مسیحی لیڈر کی حلف برداری ایک نہایت بابرکت اور سنجیدہ موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک شخص خدا کے حضور اور لوگوں کے سامنے اپنی خدمت کے لیے عہد باندھتا ہے۔ ضرور ہے کہ ایسے موقع پر سنایا گیا خدا کا کلام چنندہ لیڈرز اور جماعت کے لیے حوصلہ، رہنمائی اور برکت کا باعث ہو، آمین۔ یاد رکھیں، لیڈر صرف اپنی خوبیوں کی بنا پر نہیں بلکہ خدا کی طرف سے حوصلہ افزائی، امتحان اور تصدیق کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیادت کبھی بھی انسان کی خواہش یا طاقت سے نہیں آتی، بلکہ یہ خدا کا انتخاب اور بلاہٹ ہے۔ قیادت صرف ایک کرسی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قیادت صرف ایک کرسی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل امتحان ہے جہاں خدا ہمیں پرکھتا رہتا ہے۔ آج جب ہمارے لیڈر بشپ جان جوزف چغتائی اور ان کے ساتھی اس خدمت کا عہد کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عہد ایک مقدس فریضہ اور ذمہ داری۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیں، قیادت خدا کا انتخاب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ قیادت خدا کا انتخاب ہے، قیادت خدمت ہے اور قیادت جواب دہی بھی ہے۔
اس میں عزت بھی ہے اور بوجھ بھی، اور ان دونوں کا مطلب یہی ہے جو چنا گیا وہ نہ صرف آج اس مقام پر کھڑا ہے بلکہ ایک زندگی خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے وقف کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس انتخاب کا احترام کریں، اسے دعا، حمایت اور محبت سے مضبوط کریں، اور جہاں ضرورت ہو نرمی سے مگر ثابت قدمی کے ساتھ ان کی رہنمائی۔ آمین۔ باپ بیٹا پاک روح کے نام سے آمین۔ اے خداوند خدا جو رحیم و رحم کرنے والا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ بنی نوع انسان سے اپنی الہی محبت کی بدولت میرے ان تمام گناہوں سے خلاصی بخش جو مجھ سے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، خیال اور قول و فعل سے سرزد ہوئے ہیں۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو کلیسیا کا خداوند اور سر ہے، جس نے آسمان پر چڑھ کر آدمیوں کو نعمتیں بخشیں تاکہ اس کا بدن ترقی پائے، ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم پریسبیٹر پاسٹر الماس برکت کھوکھر اور پریسبیٹر رومانس سرووا گل صاحب کو دعا دیں اور ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے مخصوص کریں۔ اس تقرر کے عمل میں ہم کو یقین ہے کہ اس عہدہ اور خدمت کے واسطے آپ دونوں بلائے گئے ہو۔ خدا ہی آپ کو فضل اور اختیار بخشتا رہے تاکہ پریسبیٹر الماس برکت کھوکھر صاحب بطور ڈپٹی سپریڈنٹنٹ میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان اور پریسبیٹر رومان سرووا گیل صاحب بطور خدا کے خادم اپنی ذمہ داریوں کو خدا کے جلال کے لیے احسن طریقہ سے ادا کریں۔ اس لیے ہم دونوں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے جو ہم آپ دونوں سے کریں گے، تاکہ ہم اور کلیسیا کو تسلی ہو کہ فی الحقیقت آپ اس ایمان پر اقرار کرتے ہیں جو ہم عقیدہ کے الفاظ میں عمل میں لاتے ہیں، اور خدا کے فضل سے اس خدمت کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں دونوں خادمین سے چند سوالات کروں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے فی الحقیقت آپ کو بلایا ہے کہ اس کی کلیسیا میں خدمت سار انجام دیں؟ کیا آپ کتاب مقدس کو مانتے ہو اور قبول کرتے ہو کہ اس میں نجات کے لیے تمام ضروری باتیں پائی جاتی ہیں اور اسے ایمان کا اعلیٰ اور فیصلہ کن معیار مانتے ہو؟ کیا آپ رسولی اور نقایا کے عقیدوں کو مانتے ہو کہ وہ اس ایمان کی گواہی اور حفاظت کرتے ہیں جو کتاب مقدس کے مطابق ہو؟ کیا آپ کتاب مقدس پڑھنے اور ایسے مطالعہ میں مصروف رہو گے جس سے آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکو؟ کیا آپ مسیح کے گلے کے وفادار نگہبان اور پاسبان ہوگے؟ کیا آپ ان میں صلح اور محبت قائم رکھو گے؟ کیا آپ کوشش کریں گے کہ گنہگار توبہ کی حالت تک پہنچیں اور ان کو خدا کی مغفرت کا اعلان کرو گے؟ کیا آپ کوشش کرو گے کہ آپ کی زندگی دوائیا ہو، تربیت یافتہ ہو، اور آپ کی خاندانی زندگی میں ایسی آپ اپنی کلیسیا کی رہنمائی کرو کہ وہ بھی مسیح کے گلہ کے لیے نمونہ ہو؟
چونکہ کلیسیائے میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان کے اندر خدمت کرنے کے لیے بلاوے کا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس نظم و ضبط کو قبول کرو گے، اور جن لوگوں کو کلیسیا تمہارے نگران مقرر کرے گی، کیا تم وفاداری کے ساتھ ان کے تابع رہو گے؟ جی ہاں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، بیٹا، پاک روح کے نام سے آمین۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، جس نے آپ دونوں کو اپنے ارادہ اور مرضی میں شامل کیا، آپ کو حکمت اور رشد و ہدایت عطا کرتا رہے، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس سچے بلاوے کے تحت مسیح یسوع کی کلیسیا کی بھیڑوں میں خدمت کر سکیں اور روحوں کو بچانے کا باعث ہوں۔ آمین۔ خدا باپ، ہم ان تمام ویسٹمنٹس کو اور اس جولری کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ان کی تقدیس کر تاکہ جب تیرے خادمین ان کو پہنے، ان کا استعمال کریں، تو یہ پاک لباس ان کی حفاظت کرے، اور اس پاک لباس کے استعمال سے یہ تجھ میں بڑھیں اور روحوں کو جیتنے کا باعث ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تیرے بندوں کو ہم تیرے خادمین تیری پاک کلیسیا کی موجودگی میں مخصوص کرتے ہیں، تاکہ یہ آج سے تیرے خادم ہو اور تیرے نام کو جلال دینے کا باعث ہو، اور پاک کیتھولک کلیسیا میں گلہ بانی کریں اور روحوں کو جیتیں، اور شیطان کی ساری سلطنت پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ ان کے گھرانوں خاندانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج سے تیرے دونوں بندوں کو اسی ایمان سے مخصوص کرتے اور تیرے خادمین میں شامل کرتے ہیں، تاکہ تیری گلہ بانی کر سکیں اور تیری بھیڑوں کو کی گلہ بانی کر سکیں۔ انہیں رشد و ہدایت دینا اور بڑی حکمت دینا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ یسوع مسیح کے نام میں، جو کلیسیا کا خداوند اور سر ہے، جس نے آسمان پر چڑھ کر آدمیوں کو نعمتیں بخشیں تاکہ اس کا بدن ترقی پائے، ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آپ کو دعا اور ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے اس ایک پاک رسولی کلیسیا میں بطور وائس چیئرمین بشپ ہونے کے لیے مقدس کریں۔ اس تقدیس کے عمل میں ہم کو یقین ہے کہ اس عہدہ اور خدمت کے واسطے جس کے لیے آپ بلائے گئے ہیں، خدا آپ کو فضل اور اختیار بخشتا ہے۔ وہ یہ کام اپنی کلیسیا کی دعاؤں کے جواب میں اور اپنے مقرر شدہ خادموں کے اعمال اور الفاظ کے ذریعے کرتا ہے۔ ہم بحیثیت خدا کے عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہونے کے اور اس ایمان کے مطابق جس کا اقرار ہم عقیدہ کے الفاظ میں ایک ہی آواز سے عمل میں کرتے اور بولتے بھی ہیں، اے خدا اپنے اس خادم جان جوزف چگتائی پر اپنا روح القدس بھیج، جسے ہم تیرے نام میں اور تیری مبارک مرضی کے مطابق اب تیری کلیسیا میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان میں بطور وائس چیئرمین بشپ مقرر اور مقدس کرتے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ اس بندے کو ایسا فضل عنایت کر کہ وہ تیری انجیل کو، جو تیرے ساتھ ملاپ کی خوشخبری ہے، ہر جگہ پھیلانے کو ہمیشہ مستعد رہے، اور تیرے حق کے کلام کو پیش کرے اور تیرے مقررہ سیکرامنٹوں کو ادا کرے۔ جو اختیار اس کو دیا جائے گا اسے ہلاک کرنے کو نہیں بلکہ نجات دینے کو، نقصان کے لیے نہیں
بلکہ خود مدد کرنے کے لیے عمل میں لایا کرے، تاکہ جب وہ ہوشیار اور وفادار نوکر ہو کر تیرے خاندان کو بر وقت ان کا حصہ پہنچانے کا کام انجام دے چکا ہو تو آخرکار وہ ابدی خوشی میں داخل کیا جائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ بخش جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ ہمیشہ ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے فی الحقیقت آپ کو بلایا ہے کہ اس کی کلیسیا میں خدمت انجام دیں؟ کیا آپ کتاب مقدس پر ایمان رکھتے اور اس کو قبول کرتے ہیں کہ اس میں نجات کے لیے تمام ضروری باتیں پائی جاتی ہیں اور اسے ایمان کا اعلیٰ اور فیصلہ کن معیار مانتے ہیں؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ کیا آپ رسولی اور نقایا کے عقیدوں کو مانتے ہو کہ وہ اس ایمان کی گواہی اور حفاظت کرتے ہیں جو کتاب مقدس کے مطابق ہو؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ کیا آپ کتاب مقدس پڑھنے اور ایسے مطالعہ میں مصروف رہو گے جس سے آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکو؟ جی ہاں۔ کیا آپ مسیح کے گلے کی وفادار نگہبان اور پاسبان ہوگے؟ جی ہاں۔ کیا آپ ان میں صلح اور محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کوشش کریں گے کہ گنہگار توبہ کی حالت تک پہنچیں اور ان کو خدا کی مغفرت کا اعلان دو گے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی دعا گو اور تربیت یافتہ ہو؟ جی ہاں۔ اور آپ کی خاندانی زندگی لوگوں کی رہنمائی کرے اور مثالی ہو؟ جی ہاں۔ چونکہ کلیسیائے میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان کے اندر خدمت کرنے کے بلاوے کا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس تمام نظم و ضبط کو قبول کرو گے اور جن لوگوں کو کلیسیا آپ کے نگران مقرر کرے گی، کیا آپ وفاداری کے ساتھ ان کے تابع رہیں گے؟ جی ہاں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ مسیح کے گلے کا چوپان بن، انہیں بھار نہ کھانا بلکہ چرایا کرنا، ضعیفوں کو سنبھالنا، بیماروں کا علاج کرنا، زخمیوں کا زخم باندھنا، جو خارج ہیں انہیں پھیر لانا، کھوئے ہوں کو ڈھونڈنا، وفاداری سے تنبیہ کرنا، رحم کرنا نہ بھولنا۔ پس خدا سردار چوپان ظاہر ہوگا تو تو جلال کا لازوال تاج پائے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند اس رنگ کو اور اس کروس کو جو ہمارے لیے زندگی کا نشان ہے، تیرے بیٹے مسیح کے لہو میں چھپاتے اور مسح کرتے ہیں، تاکہ جب تیرا بندہ ان نشانوں کو پہنے تو اس کی زندگی میں معجزات رونما ہوں اور یہ روحوں کو جیتنے کا باعث ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے بندہ کو نگہبان کے عہدہ کے لیے ہم تمام خدام مخصوص کرتے ہیں، تاکہ تیرا بندہ تیری پاک کلیسیا میں تیرے نام کو جلال دے، روحوں کو جیتے اور بغیر کسی لالچ کے روحوں کو جیت کر تجھے پسند آئے۔ اے خداوند خدا، قادر مطلق باپ، میں نہیں جانتا کہ تجھ سے کیا مانگوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میری حقیقی ضروریات کیا ہیں۔
اے خداوند خدا اپنی پاک مرضی کے مطابق حقیقی ضروریات روحانی ضروریات پوری کرنے میں اپنے بندہ کی مدد کر۔ اے پاک ذات ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے نجات دہندہ کی صلیب کے وسیلے سے اپنے بندہ کو تسلی اور دلیری عطا کر تاکہ تیرا بندہ تیری شکر گزاری کرتا رہے۔ اے خداوند اس کے دل میں آ اور اس کی مدد کر، اسے گرنے سے بچا تاکہ یہ تیرے حضور میں کھڑا رہے، اسے ہمت عطا فرما تاکہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمیشہ تیری بندگی میں مشغول رہے۔ اے خداوند تو اپنے بندہ پر رحم کر اور تیرے بندہ پر رحم کی التجا کرتے ہیں۔ جو ذمہ داریاں تو نے اپنے بندہ کو سونپی ہیں ان کو تیری مرضی کے مطابق تیرا بندہ ادا کر سکے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔